بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ مسائل رمضان کورس میں روزوں کے مسائل ذکر کرنے کے بعد اور اسی طرح تراویح، اعتکاف، صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ذکر کرنے کے بعد اب ہمارا موضوع عید سے متعلق ہے۔ آج کا سب سے پہلا موضوع ہمارا یہ ہے کہ عید کے روز کیا کام کرنا سنت و مستحب ہے۔ اولاً تو یاد رکھیے کہ عید کی نماز سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا یہ سنت کریمہ ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 953 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور وہ کھجوریں تعداد میں طاق ہوتے، یعنی 1، 3، 5، 7 اس طرح۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے چند کھجوریں تناول فرما لیں، کھا لیں، تاکہ اس سنت کریمہ پر عمل ہو سکے۔ اسی طرح دوسرا سنت کریمہ جو عید کے روز ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ایک راستے سے جاتے، لیکن جب واپس آتے تو آپ دوسرے راستے سے آتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو ایک راستے سے عید کی نماز کے لیے جائیں اور واپس دوسرے راستے سے آئیں، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو سکے۔ اس کے علاوہ چند مستحبات یعنی مستحب کام، اچھا کام کہ جو عید کے روز ہے وہ یہ ہے: غسل کرنا، اسی طرح خوشبو لگانا، ناخن تراشنا یعنی ناخن کاٹنا، انگوٹھی پہننا۔ اچھا، انگوٹھی سے متعلق چند مسئلے کو بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اولاً تو یاد رکھیے گا کہ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننا جائز تو ہے، لیکن اس میں چند شرط ہیں۔ پہلا کہ وہ انگوٹھی چاندی کا ہو، دوسرا نگ والا ہو، بغیر نگ والا انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا۔ ایک بار میں ایک ہی انگوٹھی پہننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 3 انگوٹھی پہنے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے جائز یہی ہے کہ ایک بار میں ایک انگوٹھی پہنے ہو، چاندی کا انگوٹھی ہو، نگ والا ہو، اور وزن میں 4.5 ماشا سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ چند شرط ہے، اس کا خیال اگر مرد رکھتا ہے تو پھر وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے، ورنہ انگوٹھی پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو چاندی کا انگوٹھی ہو، نگ والا انگوٹھی ہو، ایک بار میں ایک ہی انگوٹھی پہنے، اور وہ انگوٹھی 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو۔ تو عید کے روز انگوٹھی پہننا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح حجامت بنوانا، مسواک کرنا، عید گاہ پیدل جانا۔ اگر ممکن ہو تو آپ عید گاہ پیدل جائیں، اگر ممکن نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سامنے گھر ہے تو کوشش کریں کہ عید گاہ پیدل جائیں، کہ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر کے ٹاپک میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو نماز کے بعد بھی وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر فقیروں کو دینا، غریبوں کو دینا، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگلا مستحب کام کہ عید گاہ جلدی جانا، یا اگلا مستحب یہ ہے کہ ایک راستے سے جانا اور واپس دوسرے راستے سے آنا۔ اسی طرح اگلا مستحب کام کہ اگر نئے کپڑے موجود نہ ہو تو صاف ستھرے کپڑے عید کے روز پہننا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور نماز سے قبل یعنی نماز سے پہلے چند کھجوریں تناول فرما لینا، چند کھجوریں کھا لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ چند باتیں کہ جو عید کے روز اگر ہم کریں گے تو باعث ثواب ہے، ثواب کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اگلے آڈیو میں آپ کو عید کے روز کا وظیفہ اور اسی طرح عید کے نماز کا طریقہ ذکر کیا جائے گا۔